کی ذات کا عرفان مشکل ہے بجز اس کے کہ آخر صحبت گوشہ نشینہ کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ کشکول صوفیہ پروگرام کے تحت حاضر خدمت ہیں صوفی اول، جو اس دنیا میں سب سے پہلے صوفی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ اس کے حبیب پاک کا مقام ہے۔ بعض از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ یار غار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، وفادار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ ہی صوفیاء کرام کے سربراہ ہیں، آپ ہی تمام سلاسل کے سربراہ ہیں، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ فیض آپ کے ذریعے سے تمام سلاسل کو پہنچا، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ کو۔ متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان و شوکت کو بیان فرمایا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے مقام و مرتبہ کو اپنے ارشادات میں اجاگر کیا، بالخصوص جو ابتدا میں آئے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اب دو شخصیات کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر ہے۔ جتنی تعداد میں بھی صحابہ کرام ہیں، ان سب کی صحابیت کا اگر انکار کر دیا جائے تو آدمی کافر نہیں ہوتا، مگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام یہ ہے کہ اس آیت کے ضمن میں آپ کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کی کسی آیت اور حرف کا انکار یہ کفر پر دلالت کرتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ کی شان کتنی بلند ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آپ کو صدیق قرار دیا تو اللہ نے آسمانوں میں آپ کو صدیق قرار دیا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی ابو قحافہ آپ کو بتوں کے پاس لے کر گئے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، ان کو سلام کرو، ان کو سجدہ کرو۔ آپ بت کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو آپ نے پتھر اٹھا کر بت کو مارا اور بت چکنا چور ہو گیا۔ والد گرامی نے ایک تھپڑ مارا اور ان کو گھر لے کر آ گئے۔ والدہ سے آ کر یہ ذکر کیا تو والدہ نے کہا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہو، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تو عاطف غیب سے ندا آئی، یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ کہ ہے اللہ کی بندی، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک ایسے فرزند ارجمند کی جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں آپ کے نام کا ذکر کیا اور حضور کے ساتھ آپ کی رفاقت کا پہلے سے ہی ذکر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو صدیق فرمایا۔ جبل احد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں جبل احد پر موجود ہیں۔ جبل احد وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ہوا جبل یحبنا وحبہ، یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوش قسمت پہاڑ ہے جس سے حضور محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ محبت کرنے والا پہاڑ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے قدوم میمن العظوم کو پایا تو وجد میں آ گیا، اس میں زلزلہ آیا، حرکت آ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی مارتے ہوئے فرمایا اسکن یا جبل احد فإنما علیک نبی صدیق و شہیدان، اے جبل احد سکون پا جا، قرار میں آ جا، تجھے پتہ نہیں تم پر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو صدیق قرار دیا۔
اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ایک مسجد کی ضرورت تھی، وہ یتیموں کی جگہ تھی۔ ابوبکر صدیق نے وہ زمین خرید کر وقف کر دی مسجد نبوی کے لیے۔ وہ زمین جو آپ نے خریدی، اب اس زمین کے اندر ایک سجدہ 50,000 سجدوں کے برابر ہے، ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کی کیاری ہے۔ یعنی جو زمین ابوبکر صدیق نے خریدی وہ جنت کا ٹکڑا بن گئی ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق جنت میں نہیں جائیں گے، افسوس کا مقام ہے، جس کی خریدی ہوئی زمین جو ہے وہ جنت بن سکتی ہے تو وہ خود جنت میں نہیں جائے گا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے اور دیگر غزوات کے لیے مال و منال طلب کیا تو سیدنا ابوبکر صدیق نے گھر کا سارا سامان اٹھا کر دے دیا اور خود ایک ٹاٹ کا لباس پہن کر ببول کے کانٹوں سے اس کو ٹانک کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ اسی اصلاح میں جبریل امین آگے کہنے لگے کہ آسمان پر سب فرشتوں نے بھی یہی لباس پہنا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ جا کر میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرو اور یہ پیام دو کہ اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق پر سلام بھیج رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ابوبکر مجھ سے راضی ہے، اس حال میں مجھ سے راضی ہے۔ جب ابوبکر نے یہ بات سنی تو آپ وجد میں آ گئے اور عرض کرتے ہیں انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں، میں اپنے پروردگار سے راضی ہوں۔ 3 مرتبہ یہ بات آپ نے کہی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی رضا پوچھنے والا ہے، تو یہ ہے آپ کا وہ مقام و مرتبہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، اے لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے منقوع عورتیں، خوشبو اور نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے بھی آپ کی دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی بات یہ ہے انفاق مالی علی رسول اللہ، میرا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ ہوتا رہے۔ چنانچہ آپ نے اس کا عملی مظاہرہ کیا اور سارا مال خرچ کر دیا۔ اور دوسری بات النظر علی وجہ رسول اللہ، حضور کا مکھڑا میرے سامنے ہو اور میں ہر وقت آپ کا دیدار پرنوار کرتا رہوں۔ اور تیسری بات یہ مجھے پسند ہے کہ بنتی تخت رسول اللہ، کہ میری لخت جگر میری بیٹی آپ کے عقد میں ہو، آپ کی زوجہ ہو۔ چنانچہ آپ نے عملاً ثابت کر دیا کہ دنیا کی ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نشاور ہے، اور یہ تعلیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین کے لیے کہ آپ کی محبت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک حضور کے اس ارشاد کے مطابق ہماری زندگی نہ ہو جائے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تمام صحابہ کرام اس کا نمونہ تھے، بالخصوص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر دیا، فدا کر دیا، اور رہتی دنیا کے لیے بھی یہ سبق چھوڑا کہ تمہارا بھی یہی طریقہ کار ہونا چاہیے، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دوسری تعلیم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہے کہ آپ نے اپنے وصال کے موقع پر مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ جن ہاتھوں سے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب مجھے کفن پہنا دو تو میری چارپائی کو حضور کے دروازے پر جا کر رکھ دینا، حجرہ مبارک کے سامنے، اور صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد میری یہ درخواست پیش کرنی ہے کہ یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو اس کو آپ کے پہلو میں دفنا دیا جائے، نہیں تو جنت البقیع میں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب تک سلام کا جواب نہ آئے اور جب تک حضور کے روضہ اطہر کا دروازہ خود بخود نہ کھلے
میرے جسم عطر کو وہاں داخل نہیں کرنا۔ چنانچہ مولا کائنات علی المرتضیٰ نے آپ کی وصیت پوری کی، غسل دیا اور پھر تیار کر کے آپ کو وہاں پیش کیا گیا، اور یہی درخواست پیش کی گئی۔ قبر انور سے جواب آیا، دروازہ خود بخود کھلا اور اعلان ہوا کہ ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس داخل کر دیا جائے۔ یہ وصیت ثابت یہ کرتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان و یقین ہے، میرے آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہے، زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، وما علی البلاغ۔ کے لیے بالغیب ایمان کی ضرورت ہے، طریقت کے لیے ذوق فراواں کی ضرورت